بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مجالس خمسہ اربعین کی پہلی مجلس آپ حضرات عطائے عباس میں سماعت فرما رہے ہیں. مجلس کا موضوع جس کا انتخاب کیا گیا مجالس کے موضوع کے لیے وہ ہے تحقیق اور تسلیم. اسے آپ تحقیق و تسلیم کہہ لیجئے یا تسلیم و تحقیق کہہ لیجئے. بظاہر تو یہ ایک لفظ ہے اور دو الفاظ ہیں، دو لفظ ہیں کہ جنہیں ملا کر ایک موضوع تشکیل دیا گیا. اور یہ موضوع اگر کھولا جائے تو یہ ایک مجلس کا نہیں بلکہ یہ عشروں کا موضوع ہے، تسلیم اور تحقیق. آج چونکہ خمسے کی پہلی مجلس ہے، کل سے باقاعدہ سلسلے کا آغاز ہوگا. آج چاہتا ہوں کہ اس موضوع کا تعارف آپ تک پہنچ جائے کہ تسلیم کیا ہے اور تحقیق کیا ہے. یہ اتنی ہلکی بات نہیں ہے کہ کسی ایک مجلس میں ایک جملے میں بتا دیا جائے کہ تحقیق کیا ہے اور تسلیم کیا ہے. تحقیق کرنا چاہیے یا تسلیم کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں اور تسلیم کسے کہتے ہیں. پہلے تحقیق ہوتی ہے یا پہلے تسلیم، یا پہلے تسلیم ہے یا پہلے تحقیق، یا تحقیق کو چھوڑا جا سکتا ہے یا تسلیم کو چھوڑا جا سکتا ہے. اتنے سوالات اس پر اٹھتے ہیں کہ ذہن میں آتے ہیں کہ تسلیم ضروری ہے یا تحقیق، یا دونوں ضروری ہیں یا دونوں ضروری نہیں. تو تسلیم و تحقیق کو سمجھنے کے لیے جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے کہا کہ تسلیم کا مطلب تو یہ ہے کہ قبول کر لیا جائے، اور تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں میں دیکھا جائے، اس پہ تحقیق کی جائے کہ کیا ہے. تحقیق نکلا ہے حقیقت سے. تحقیق کا جو مصدر ہے وہ ہے حق، اور رسول اللہ کہہ چکے الحق مع علی و علی مع الحق. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کی جو شاخ نکل رہی ہے وہ علی سے نکل رہی ہے. تو یعنی تحقیق کوئی منفی لفظ نہیں ہے کہ کوئی اس کو آپ نیگیٹو لفظ سمجھ لیجئے. یہ کوئی منفی لفظ نہیں ہے کہ تحقیق جب حق سے نکلا اور حق ہے علی، اس کا مطلب ہے یہ بڑی مثبت چیز ہے. اور اس کا حکم دیا گیا کہ تحقیق کرو. جو میں نے سرنامے میں آیت تلاوت فرمائی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہی غور و فکر تحقیق ہے. اور جب تحقیق حق ہے اور حق علی ہے تو پھر قرآن کی آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ تم قرآن میں علی کو پڑھتے کیوں نہیں؟ قرآن کی ہر آیت میں علی کو کیوں نہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ علی کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے نہیں ہے.
اللہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کرو، یعنی علی کی طرف بڑھنے کی صحیح کرو. یعنی اب یہ تحقیق وہ ہے کہ جو تمہیں علی کی طرف لے جائے گی. ہر علی کی طرف بڑھتا ہوا قدم تمہارا تحقیق کہلائے گا. تو یہ تسلیم کیا ہے؟ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ تسلیم کے لیے امیر المومنین نے خطبہ دیا. ممبر سلونی پر بیٹھ کر علی نے کہا اسلام تسلیم ہے. تسلیم کے لیے کہا اسلام تسلیم ہے، تسلیم یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے. مولا نے کہا اسلام تسلیم ہے، تسلیم یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے. یعنی کہ پہلے تم اسلام لاؤ، اسلام لا کر اسے تسلیم کرو، تسلیم کر کے اس پر یقین کرو، اور یقین کر لو گے تو پھر تصدیق ہوگی. ہمارے ہاں ماجرا کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں پہلے تصدیق کی جاتی ہے پھر یقین کیا جاتا ہے. جب تک آپ کسی کو دیکھ نہیں لیں گے آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہاں یہ وہی ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ مگر معاملہ یہاں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور امیر المومنین کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے یقین کرو پھر تصدیق کی منزل پر آؤ. جب تمہارے دل میں یقین اتر جائے گا تو تصدیق خود بخود ہو جائے گی کہ تم جس پر یقین کر رہے ہو وہ بالکل صحیح یقین کر رہے ہو. اب یہ کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تسلیم کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ اور تصدیق کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اسلام کی منزل پر اب اسلام کی صورت میں جبریل آئے. سلسلہ دیکھ لیا. پہلے ہے اسلام پھر ہے تسلیم. مولا نے کہا پہلے ہے اسلام پھر ہے تسلیم پھر ہے یقین اور پھر ہے تصدیق. اسلام کی صورت میں جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ بلا رہا ہے. رسول اللہ تسلیم کی منزل پر آئے، کہا چلو چلتے ہیں. وہاں سے آواز آئی میرے قریب آ جاؤ. رسول اللہ نے یقین کیا ہاں یہ اسی کی آواز ہے. جب یقین کر لیا تو پر جا کر تصدیق ہوئی یہ ہے تسلیم اور تحقیق. تحقیق ہے علی اور تسلیم ہے محمد. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ دیکھیے تسلیم ہے محمد اور تحقیق ہے علی. عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں. تسلیم ہے محمد، اسلام ہے محمد، اور تحقیق ہے علی. تسلیم محمد ہے اور تحقیق علی ہے. اور مختصر گفتگو، مجھے یہاں سے آگے بھی تشریف لے جانا ہے اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے حصے یہ تعارف آ گیا. جو نہیں سن سکے وہ کل سے ہمیں جوائن کریں گے یقیناً انشاءاللہ، اور ان تک باتیں پہنچتی چلی جائیں گی. کیا اب یہ ہے تسلیم ہے محمد اور تحقیق ہے علی. اب کوئی مسلمان پہلے تسلیم کرتا ہے اور بعد میں تحقیق کرتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہے. ہمیشہ پہلے تحقیق کی گئی اور پھر تسلیم کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد پہلے اور علی بعد میں، تحقیق پہلے اور تسلیم بعد میں. اس کا مطلب ہے کہ علی آگے ہے اور محمد علی کے پیچھے. نہیں سمجھ میں آیا تو جنگوں میں دیکھ لو، علم بردار علی آگے اور محمد علی کے پیچھے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ تسلیم کرو اور تحقیق کو چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے محمد کو لے لو اور علی کو چھوڑ دو. یہ نہیں ہو سکتا. تسلیم کے ساتھ تحقیق ضروری ہے. تحقیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم نے کوئی حدیث پڑھ دی ہے ممبر پہ بیٹھ کر. اب مفہوم ہی لوگوں کے ذہنوں تک نہیں پہنچا. میں نے یہاں بیٹھ کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں نے حدیث پڑھ دی. اب کوئی شخص یہاں سے اٹھے نہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ رسول اللہ کیوں کہیں گے، رسول اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ کہنے کی، اور وہ آپ کتابوں میں ڈھونڈنے لگ جائے کہ یہ حدیث لکھی ہے نہیں لکھی، ثقہ راویوں سے ہے یا نہیں ہے، راوی درست ہے یا نہیں ہے، سلسلہ کہاں سے ملتا ہے روایت کا، روایت کہاں سے ملتی ہے، مصدق ہے یا نہیں ہے، مستند ہے یا نہیں ہے. آپ اس کو پورے اسے تحقیق نہیں کہتے، اسے اعتراض کہتے ہیں. اسے تحقیق نہیں کہتے، اسے اعتراض کہتے ہیں. جو تحقیق کرے وہ ہے محقق، جو تسلیم کرے وہ ہے مسلم. کیونکہ تسلیم ہے اسلام، اسلام ہے تسلیم. اب جو تسلیم کرے وہ ہے مسلم. جو تحقیق کر رہا ہے وہ محقق ہے، اور جو اعتراض کر رہا ہے وہ معترض ہے. دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. میں تعارف آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کل سے آپ کے حوالے کروں گا کہ کیا ہے اس موضوع کے لطافت کیا ہے.
اس موضوع میں کتنے لطیف گوشے ہیں، کل سے آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے سماعت فرما لیا تسلیم کسے کہتے ہیں، تحقیق کسے کہتے ہیں۔ تسلیم ہے محمد، تحقیق ہے علی۔ تسلیم کو بھی ماننا ہے، تحقیق کو بھی ماننا ہے۔ تحقیق محقق، تحقیق کرنے والا ہے محقق۔ اب بیٹھا ہوں میں ہوں محقق۔ آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ تسلیم کریں اور مسلم بن جائیں۔ میں یہاں سے آپ کے حوالے گوشے کرتا چلا جاؤں، آپ تسلیم کی منزل پر آتے چلے جائیں۔ آپ کے لیے حکم نہیں ہے کہ آپ تحقیق کریں گے، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ تسلیم کریں گے، کیونکہ علی کی ہر فضیلت جا کر محمد سے جڑ جاتی ہے، ہر فضیلت جا کے محمد سے جڑ جاتی ہے۔ اسی لیے علی نے کہا کہ انا عبد عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو آپ علی کی ہر فضیلت جا کر محمد سے جڑ رہی ہے، یعنی یہ تحقیق جا کر تسلیم سے جڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، لکھا یہ ہے کہ ایک طرف علی بیٹھے ہیں رسول اللہ کے، اور دوسری جانب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف فرما۔ رسول اللہ بیٹھے تھے، مسجد نبوی ہے۔ ایسے میں دیکھا رسول اللہ نے کہ ایک بادل رسول اللہ کے قریب آ رہا ہے، بادل تسلیم اور تحقیق، بادل رسول اللہ کے قریب آیا۔ جیسے ہی بادل رسول اللہ کے قریب آیا، رسول اللہ نے ایسے ہاتھ اٹھایا۔ جب رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا تو بادل اور مزید قریب آیا اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے مل گیا، ہاتھوں سے ملا۔ رسول اللہ نے ابھی ہاتھ بادل سے باہر نہیں نکالا، علی سے کہا علی آج اللہ نے ہمارے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ یہ اب میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں کہ تسلیم کیا ہے، تحقیق کیا ہے اور اعتراض کیا ہے۔ تینوں الگ الگ چیزیں، تسلیم، تحقیق اور اعتراض، یعنی محقق، مسلمان اور معترض، تینوں الگ الگ چیزیں۔ اب کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا علی اللہ نے تمہارے اور میرے لیے ایک تحفہ بھیجا، تحفہ بھیجا کہنے کے بعد رسول اللہ نے ایسے بادل سے ہاتھ نکالا۔ جیسے ہی ہاتھ نکالا تو رسول اللہ نے دیکھا رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک جام تھا، رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک جام تھا۔ اس جام سے اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ سوننے والوں کو، تو چونکہ وہ بدبودار لوگوں کو خوشبو سننے کی عادت ہی نہیں ہوتی، کہ ان سے وہ خوشبو برداشت نہیں ہو رہی تھی، اتنی تیز خوشبو تھی۔ جام سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ رہی تھی۔ یہ جام رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا اور آنے کے بعد اس جام نے رسول اللہ سے کہنا شروع کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، اے وہ کہ جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا آپ پر سلام، اے وہ کہ اللہ نے جسے سب میں سے چن لیا اس پر سلام، اے وہ کہ جسے اللہ نے تمام انبیاء میں سے مصطفیٰ بنایا اس نبی پر سلام۔ اس نے رسول اللہ پر سلام کیا۔ رسول اللہ نے کہا اے جام تجھ پر بھی میرا سلام۔ ابھی یہاں یہ رکا، اس نے کہا، جام نے کہا یا رسول اللہ صرف آپ پر سلام نہیں، یا رسول اللہ آپ کے وسیع پر سلام، اس وسیع پر سلام جو تمام وسیعوں سے بہتر ہے، یا رسول اللہ آپ کے جانشین پر سلام جو تمام جانشین سے بہتر ہے، یا رسول اللہ متقیوں کے رہبر پر سلام، یا رسول اللہ متقین کے رہبر پر سلام۔ اس کا مطلب ہے یہ جام بھی جانتا ہے متقین کا رہبر اور ہوتا ہے، منافقین کا رہبر اور ہوتا ہے۔ متقین کا رہبر اور ہوتا ہے، منافقین کا رہبر اور ہوتا ہے۔ جام نے کہا متقین کے رہبر پر سلام، مومنین کے حاکم پر سلام۔ اس نے کہا صرف مومنین کے حاکم پر سلام نہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ پر سلام، جو اجسام میں سب سے زیادہ روشن ہے اس اجسام پر سلام، اس بیٹی پر سلام جسے اللہ نے بطول بنا دیا، اس بیوی پر سلام جو دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس نے کہا صرف اس بیوی پر سلام نہیں، اے رسول اللہ آپ کے دو نواسوں پر سلام، ان نواسوں پر سلام کہ جو پھول کی طرح آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے نواسوں پر سلام۔ رسول اللہ نے اس جام کو سونگا، سونگنے کے بعد اس جام کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد علی کے ہاتھ میں دیا، علی یہ لو اپنے ہاتھ میں جام لو۔ علی نے جام اپنے ہاتھ میں لیا، جام کہہ رہا ہے یا علی آپ پر سلام۔ علی نے کہا تجھ پر بھی میرا سلام۔ اب علی نے سلام بھیج دیا، اس کا مطلب ہے اس جام کو موت نہیں آئے گی، اس جام کو موت نہیں آئے گی۔ علی نے کہا اے جام تجھ پر بھی سلام۔ جام نے سلام کو قبول کیا، علی نے جام کو سونگا اور سونگنے کے بعد جام کو بوسہ دیا۔ جب علی نے جام کو بوسہ دیا، اس جام نے کہا یا علی میری خواہش ہے کہ مجھے فاطمہ، زہرا، حسن اور حسین کے ہاتھوں میں بھی دیا جائے۔ علی مسجد سے لے کر اس جام کو گھر گئے، جیسے ہی گھر پہنچے زہرا، حسن اور حسین کے ہاتھ میں دیا۔ جام نے سلام کہا، سلام کا جواب ملا، زہرا، حسن اور حسین نے جام کو بوسہ دیا، جام کو سونگا، سونگنے کے بعد علی نے جام واپس لیا، واپس لے کے آئے، مسجد نبوی میں آئے، رسول اللہ کے ہاتھوں نے جام کو دے دیا۔ رسول اللہ نے جام کو ہاتھ میں لیا، دو منافق اٹھے، اٹھ کر کہنے لگے
کہ یا رسول اللہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس تحفہ آتا ہے آپ علی کو حسن اور حسین کو دے دیتے، ہمیں تو کچھ دیتے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے کہا تم نے بڑی جسارت کی، کیا تم نے سنا نہیں جام نے کیا کہا تھا، مجھے علی کے ہاتھوں میں دیجیے، زہرا حسن اور حسین کے ہاتھوں میں دیجیے، زہرا کے ہاتھ میں دیجیے، حسن حسین کے ہاتھ میں دیجیے۔ کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس جام کو سونگ سکیں اور بوسہ دے سکیں؟ رسول اللہ نے کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں آیا۔ کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ کیا صرف یہ ممکن ہے کہ ہم اس جام کو چھو سکیں؟ رسول اللہ نے کہا جب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو آؤ آ کر اس جام کو چھوؤ، لیکن اگر تم نے اس جام کو چھو سکے تو میں رسول نہیں ہوں، اگر تم اس جام کو چھو سکے تو میں رسول نہیں۔ یہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے انہوں نے چاہا کہ جام کو چھوئے، جام نے واپس بادل کی طرف سفر کرنا شروع کیا، جام نے واپس بادل کی طرف سفر کرنا شروع کیا، اور بادل کی طرف صرف سفر کرنا شروع نہیں کیا، پلٹ کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، کیا یہ اچھی بات ہے کہ اپنے ظاہر کو مجوسوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے؟ یا رسول اللہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ اپنے ظاہر کو منوسوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہروں کو پاک ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ پاک ہاتھوں ان ہاتھوں میں اپنے ظاہروں کو دیا جاتا ہے۔ علی کے ہاتھ سب سے زیادہ پاک تھے، اسی لیے رسول اللہ نے اپنے ظاہر کو علی کے ہاتھ میں دیا۔ حسین کے ظاہر سب سے زیادہ پاک ہے، حسین نے کہا عباس جب بھی میرے ظاہر آئے ان کی حفاظت کرنا۔ حسین نے اپنے ظاہر کو پاک ہاتھوں میں دے دیا، پاک ہاتھوں میں دے دیا۔ اب رسول اللہ نے کہا علی اس جام سے پوچھو کہ جو پیغام اللہ نے اس کو لے کر بھیجا تھا کیا اس نے وہ ہم تک پہنچایا؟ علی نے جام سے پوچھا۔ اب دیکھیے بات یہ کہ جام ہے تو جام میں کوئی مشروب بھی ہوگا، یقیناً پانی ضرور ہوگا، یا کوئی شربت ہوگا، یا کوئی نہ کوئی ایسی مشروبات ضرور ہے کہ جو جام میں ہے۔ تو یہ صرف سونگ رہے اور بوسہ دے رہے، پی کیوں نہیں رہے؟ بھائی جام آیا ہے، اللہ نے بھجوایا ہے، ان کے لیے تحفہ ہے، تو یہ پی کیوں نہیں رہے؟ اب یہ ہے تحقیق کی منزل کہ اب یہاں تحقیق کی جائے کہ انہوں نے پیا کیوں نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں تحقیق آپ کے حوالے کروں گا، آپ تسلیم کی منزل پر آ جائیں گے۔ علی نے پوچھا اے جام اللہ نے جو تجھ سے پیغام بھجوایا تھا تو نے وہ ہم تک پہنچایا؟ کہا یا علی اب پہنچاتا ہوں، اللہ نے آج کے لیے پیغام پہنچایا کہ جا کر کہہ دو کہ علی کے جتنے بھی جانے والے جب وہ مریں گے تو میں ان کے پاس آؤں گا اور وہ مجھے نوش فرمائیں گے۔ جب میں مروں گا تو وہ میرے پاس، میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کی موت سے پہلے نزا کے عالم میں ان کے ہاتھوں میں جاؤں گا اور وہ مجھے سونگیں گے اور آپ کا دیدار کریں گے۔ صرف مجھے سونگیں گے نہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، مجھے سونگ رہے ہوں گے۔ اب اس موت کو ذرا محسوس کیجئے، کس کے لیے موت اتنی مشکل ہے کہ وہ اس جام کو سونگ رہا ہے اور علی کو دیکھ رہا ہے، جام کی خوشبو سونگ رہے ہیں اور علی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس جام نے کہا اللہ کہتا ہے اسی حالت میں ان کی روح نکال لی جائے گی کہ وہ مجھے سونگ رہے ہوں گے، آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ منافقین اٹھے، اٹھ کر کہنے لگے اے جام تو پہلی بات کہہ دیتا، دوسری کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ علی کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ علی کی دشمنی ہے، کہنے لگے کہ علی کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ کہنا کیا ضروری تھا؟ جام نے کہا صرف یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا ہے جیسے میں ابھی تمہیں جلا رہا ہوں ایسے مرنے کے بعد بھی تمہیں جلا رہا ہوں۔ اب یہ تسلیم کی منزل پر نہیں ہے نہ یہ تحقیق کی منزل پر ہے، یہ اعتراض کی منزل پر ہے، یہ اعتراض کی منزل پر ہے، یہ اعتراض کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ اب جو اعتراض کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام ہے۔ میں نے بتا دیا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور تحقیق کیا ہے اور یقین کیا ہے اور تصدیق کیا ہے، تصدیق کیا ہے میں آپ کو بتا چکا۔ اب تسلیم ہے اسلام، اسلام ہے تسلیم، تسلیم ہے محمد، بات آپ نے سن لی، تسلیم ہے محمد۔ اب اللہ نے کہا تحقیق کرو، تحقیق کے لیے دروازے کھول دیا، انا مدینۃ العلم علی بابها، علی دروازہ ہے اور میں شہر ہوں۔ اب اگر تحقیق کرنی ہے تو علی تک آؤ، پھر تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی تسلیم کرنے کے لیے پہلے اس تحقیق سے گزرنا پڑے گا، اس تحقیق سے گزرنا پڑے گا۔ اب اگر انہوں نے تحقیق کا انکار کر دیا اور تسلیم کا اقرار کر رہے ہیں تو یہ اقرار نہیں ہے، یہ انکار ہی کہلائے گا۔ یعنی یہ تحقیق کا انکار نہیں کر رہا ہے، یہ علی کا انکار کر رہا ہے، اور جو علی کا انکار کر رہا ہے، تحقیق کا انکار کر رہا ہے، وہ تسلیم تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو تسلیم تک نہیں پہنچ سکتا وہ اسلام تک نہیں پہنچ سکتا، جو اسلام
تک نہیں پہنچ سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کا انکار کیا تو تسلیم کا انکار کیا, یعنی علی کا انکار کیا تو محمد کا انکار کیا. اب یہ جام نے جاتے جاتے فیصلہ کر دیا کہ اگر تم یا رسول اللہ کہہ رہے ہو اور یا علی کے منکر ہو تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ مجلس نہیں تھی, یہ کوئی میں نے تقریر نہیں کی. تقریریں تو کل سے شروع ہوں گی اور آپ سنیں گے کہ کیا ہے یہ موضوع. آج تو صرف تمہید تھی اور تعارف آپ کے حوالے کر دیا موضوع کا. یہ ہے تسلیم کہ جب تسلیم کی منزل پر نہیں آتے تو اعتراض کی منزل پر آتے ہیں, اور ایسا اعتراض کہ آل محمد کے دشمن ہو جاتے ہیں, اور وہ دشمنی جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو دشمنی قتل معصوم تک لے آتی ہے, قتل معصوم تک لے آتی ہے. ہاں عزیزوں, آپ عاشورے سے لے کے اب تک مصائب سماعت فرما رہے ہیں. حسین کا سر کٹا, ماں کے نیزہ پر آ گیا, سکینہ کو تماچے لگے, زینب کی رضا چھینی, خیموں کو آگ لگائی گئی. مختصر مصائب, دو جملے آپ کے حوالے کرنے. زینب کی چادر چھینی, سکینہ کے گوشوارے چھنے, تماچے لگے, دامن کو آگ لگی, مقتل میں سکینہ گئی, سید سجاد کو کانٹوں پر چلایا گیا, سکینہ کی قید خانے میں شہادت ہو گئی, سکینہ کو دفن کر دیا گیا. سن لیے نا آپ نے سارے مسائب, اب تسلسل سے مسائب سنتے چلے جائیں. حاکم کے پیادے زندان میں آئے, کہا سید سجاد تمہیں بلایا جا رہا ہے دربار میں. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں دربار میں جاؤں. زینب پریشان ہو گئی, سمجھی زینب کہ شاید سید سجاد پر ظلم کیا جائے گا. ہاں بلایا تو ظلم کرنے کے لیے ہی تھا. یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سید سجاد کو توق پہنانا بھی ظلم تھا اور سید سجاد سے توق کو جدا کرنا بھی ظلم تھا. سید سجاد نے اجازت لی, دربار میں گئے. سید سجاد دربار میں گئے. سید سجاد کی ہتھیلیوں کو کھولا گیا, بیڑیوں کو کھولا گیا, توق کو کھولا گیا, کمر کے لنگر کو کھولا گیا. کہا جاؤ سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. سید سجاد آزاد ہو کر اب جو اپنی پھوپھی کے پاس آئے, زینب نے دیکھا سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہے, پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہے, گلے میں توق نہیں ہے. زینب نے کہا سید سجاد کیا ہوا؟ کہا حاکم نے ہمیں آزاد کر دیا. زینب اٹھی اور اٹھ کر کہا سید سجاد اب تک میں قید کی وجہ سے تمہیں تمہارے بابا کا پوچھا نہ دے سکی. زینب نے مصلح بچھایا, سید سجاد سے کہا آ کر اس مصلے پر بیٹھ جاؤ. سید سجاد مصلے پر بیٹھے. زینب نے سید سجاد کو گلے سے لگا کر کہا اے سید سجاد تمہیں تمہارے بابا کا پوچھا. زینب نے جب سید سجاد کو گلے لگایا, سید سجاد نے کہا بھوپھی اماں آہستہ, ارے میرے کمر بازو میں, میرے گلے میں سورا. ماتم حسین,